اس وقت افواہیں بہت پھیلائی جا رہی ہیں، افواہیں بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میڈیا ہاؤسز کو اور اپنے ماؤتھ پیسز کو اور اپنی پراکسیز کو، ان کے ذریعے یہ ساری ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہیں تاکہ پاکستان کے عوام میں کنفیوژن پیدا ہو، اور خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر جو عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت کروڑوں میں ہے، ان کو کنفیوز کیا جائے۔ تو لہٰذا آج سب سے پہلے خبر چلائی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، تو اسد کیسر صاحب کے حوالے سے تو اس کی سختی سے نفی کر دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح کہا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، MQM، ان 3 جماعتوں کے ساتھ کسی صورت میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سارے کے سارے مینڈیٹ چور ہیں، الیکشن چور ہیں، یہ ناجائز حکمران ہیں، اور ان سے تو بات تب ہو اگر ان کی کوئی اخلاقی، قانونی، آئینی حیثیت ہے۔ جو خود ہی ایک جعلی نظام کی پیداوار ہیں، ان سے بات چیت کیوں کی جائے، اور مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ بات کیٹاگوریکلی ایک بار پھر واضح کر دی گئی ہے کہ نہیں جناب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کی ایک ہی شرط ہے، اول آخر ایک ہی شرط ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں جو پاکستان نے 8 فروری کو دیا تھا، اس کے بعد اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس کے بعد کریں گے، پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں جو چوری شدہ ہے، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ لہذا وہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری جو سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر جو پابندی ہے وہ ایک قتل ہوگا، اور سیاسی قتل جمہوریت کا قتل ہے، اور اس لیے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ تو پہلے ہی پابندی ہے اور اسے الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا، تو 8 فروری 2024 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی تھی کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، اور اسے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، انٹرا پارٹی الیکشن اس کا ختم کر دیا گیا، اس کا بلے کا نشان چھین لیا گیا، اس کے امیدواروں کو پھینٹا لگایا گیا، اغوا کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور ان کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو پابندی کے ساتھ یہ الیکشن لڑا ہے، اور یہ جو آزاد امیدوار نظر آئے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، لیکن چھپ چھپا کر لڑے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام نے سارے کا سارا بتا دیا کہ جناب ہم کس کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پارٹی کے چیئرمین جیل میں تھے، وائس چیئرمین جیل میں تھے، صدر جیل میں تھے، باقی عہدیدار جیل میں تھے، سیاسی کارکنان جیل میں تھے، خواتین جیل میں تھیں، تو ہم نے تو جیل میں بیٹھ کے یہ الیکشن لڑا ہے، اس لیے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ججز ٹھیک نہیں، ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے، عمران خان صاحب نے کہا، اور مخصوص ایلیٹ طبقہ 60 سال سے ملک پر قابض ہے اور حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ مخصوص ایلیٹ جو ہے، اور ایلیٹ نے، مخصوص اشرافیہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہی ایلیٹ ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتا، اور بنو واقعہ کی انہوں نے سخت الفاظ میں عمران خان صاحب نے مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اور سب کو پتہ ہے بنو واقعہ کے دوران ملٹری نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی۔ میرا مطالبہ ہے کہ بنو واقعہ کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک قوم ساتھ نہ ہو۔ کے پی حکومت کہتی ہے بنو میں امن مارچ کے اندر سے شر پسندوں نے فائرنگ کی، آپ کہہ رہے ہیں فوج نے فائرنگ کی، صحافی کا سوال، کیونکہ یہ سوال کیا جاتا ہے، سب کو پتا ہے ریلی پر فائرنگ کس نے کی۔ عمران خان صاحب نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کے سے کہوں گا کہ بنو واقعہ پر سخت موقف اختیار کیا جائے، اور موجودہ وفاقی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے، اور آصف زرداری نے کس حیثیت میں صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا کر 88 کروڑ روپیہ کر دیا۔ موجودہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے قربانیاں مانگ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی مارشل لا کا نفاذ ہے، SIFC کیا ہے، حکومت کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا اس لیے یہ جو باتیں ہیں جناب کہ مارشل لا لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آئینی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، انہوں نے کہا پہلے ہی آئینی بریک ڈاؤن ہے، پاکستان میں آئین، قانون، جمہوریت یہ پہلے ہی فنا ہو چکی ہے، اس وقت ہم مارشل لا کی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا فسطائیت ہو سکتی ہے جو پچھلے 27 مہینوں میں ہوئی۔ وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ کی پارٹی قیادت نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے، صحافی نے پوچھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی ہیں، دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں، عمران خان صاحب نے کہا، اور تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی جناب انہوں نے واضح کر دی ہے
کہ کوئی بات نہیں ہوگی پیپلز پارٹی سے، تحریک عدم اعتماد کا لالچ ہمیں نہ دیا جائے، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں گا اگر میں نے اقتدار میں آنا ہو۔ ملک میں جاری بحران سے نکلنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات کا انعقاد اور بہتر معاشی اصلاحات ہیں، یعنی نئے الیکشن کروائے جائیں، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، یا مینڈیٹ ہمارا واپس کریں، فارم 47 کو ختم کریں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور فچ کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آئی ہے، اور لیکن مجھے علم ہے موجودہ حکومت انتخابات کی جانب نہیں جائے گی، اور یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا، ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا۔ یہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے دن کی CCTV فوٹیج کیوں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ حکومت کہہ رہی ہے۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو اسمبلی توڑنے کا کہا، جو کہ غیر آئینی اقدام تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ لو کے بیان پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کے بعد الیکشن کے لیے 2 حکومتیں خود ختم کی۔ ہماری حکومتیں ختم کرنے کے باوجود انہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے اسمبلی توڑ کر غیر آئینی کام کیا۔ صحافی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے، ہم پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات نہیں کی تھی، آرٹیکل 6 الیکشن کمیشن پر لگنا چاہیے۔ میں ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کو تیار ہوں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں حلقے نہ کھل جائیں، اس لیے ججز تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگر الیکشن کمیشن سے PTI کو سیٹیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے تھے ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آؤں گا۔ یہ بات عمران خان صاحب نے کہی ہے جناب، اور باقی کچھ اور بھی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور اس سلسلے میں جو خاص طور پہ اعظم خان سابق پرنسپل سیکرٹری جو ہیں ان سے ان کی ہیلو ہائی ہوئی، کیونکہ ان کے بیان پر آج جرح مکمل ہونی تھی، اور دونوں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے عمران خان صاحب کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، خیریت دریافت کی، گڈ موڈ میں نظر آئے، اور اس کے باوجود کہ اعظم خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعظم خان جھوٹ نہیں بول سکتے، تو جو انہوں نے سچ ہے وہ بتا دیا، اور وہی سچ ہے۔ اور اسی طریقے سے زبیدہ جلال کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف نہیں گیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور جو اب تک سرکاری بیان آ چکے ہیں 3، ایون پرویز خٹک صاحب نے جو بیان دیا تھا اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی، تو جرح ہو رہی ہے، اور جرح ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ سوشل میڈیا پہ کارکنان کی گرفتاری اور لاہ عمل کا اعلان کیا ہے، اور نعیم حیدر پنچوتا نے بتایا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے خلاف اور کارکنان کی جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پہ پلان تیار کیا جائے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ غیر قانونی گرفتاریاں بند نہ ہونے پر بھوک ہڑتال کی جائے، بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے جائیں، میں بھی اس طرف جاؤں گا، آپ بھی کریں۔ اور پارٹی کو انہوں نے کہا ہے ہم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے باہر بھوک ہڑتال کیمپ لگائیں گے، اور عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی یا دیگر کسی جماعت سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ بار بار انہوں نے کہی کہ کیونکہ ایک جھوٹی خبر چلائی گئی تھی کنفیوژن کے لیے، اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ علی محمد خان صاحب نے بھی جواب دیا اس کا، اور نعیم حیدر پنچوتا نے بھی دیا، اور خود جرنلسٹوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں بھی عمران خان نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے ہم سیاسی میدان میں بھی مقابلہ کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ہم خلاف قانون گرفتاریوں کے خلاف ایک اور پیٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ دوسری جانب جو آج القادر ٹرسٹ کا کیس تھا اس میں پرویز خٹک صاحب اور زبیدہ جلال کی شہادتوں پر جرح مکمل ہوئی، اور اعظم خان صاحب کی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف بیان شہادتوں پر بھی جرح مکمل ہو گئی ہے۔ 31 گواہ اب تک بھگت چکے ہیں، اور آئندہ سماعت پر پرویز خٹک زبیدہ جلال کو 2 مزید گواہان سمیت جرح کے لیے طلب کیا ہے، اور یہ سماعت جاری ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب بھی حشاش بشاش رہے جی، اور انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ میری پوری نیند پوری نہیں تھی، اس لیے میں ذرا پچھلی تاریخ پہ ذرا تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے۔ جبکہ اسد کیسر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جی، اور انہوں نے خبر کی تردید کر دی ہے جی نیوز پہ، انہوں نے کہا خبر میں سے بیان جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی ان خبروں کی تردید کر دی ہے۔ لہٰذا جو میں نے آپ کو بتایا بنیادی بات ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ سانحہ بنو
پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس کے لیے آلریڈی خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ بنا چکے ہیں بنو کے واقعے پہ جوڈیشل کمیشن، کیونکہ اس میں کچھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک افسر کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل کر دیا۔